بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کے دن کی نفل نماز مغرب کے بعد 6 رکعات اس طرح ادا کریں کہ اگر 70,000 ضرورتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کی پوری سچائی اور صحیح طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے کہ جو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا پاک اور برکت والا دن آتا ہے، اس بڑے دن میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نفل نماز خاص طور پر پڑھی جاتی ہے۔ میں آج کی اس ضروری گفتگو میں انگریزی یا کسی بھی مشکل لفظ کے بغیر انہی 6 رکعات نمازوں کا پورا اور آسان طریقہ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں ایک ایک بات کا پورا طریقہ بتانے والا ہوں۔ پیارے ناظرین، حدیث پاک میں عاشورہ کے دن کی بڑی شان آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی اور کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ توبہ کی قبولیت، معافی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کا خاص دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کو خاص نعمتوں اور کامیابیوں سے نوازا، تو میں اس دن کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اس رات کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ اس مبارک دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے، دل میں دشمنی رکھنے والے یعنی دل میں کینہ چھپانے والے اور پاجامہ یا کپڑا ٹخنوں سے نیچے غرور کے ساتھ لٹکانے والے اور اپنے بڑے ماں باپ کو دکھ دینے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک پل کے لیے رک کر اپنے اندر جھانک کر سوچئے کہ کہیں ہم ان بد نصیب میں تو شامل نہیں ہیں جن کی دعائیں اتنے بڑے دن اور رات میں بھی رد کر دی جائے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت دھیان سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظیفے اور دعائیں بتاؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دن اور رات مغفرت بانٹنے کا وقت ہے اور اس کا ایک ایک پل کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم سچے دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی برکتیں پانے کے لیے عاشورہ کا یہ وقت توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش قسمت لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے۔ اس مبارک دن کی ایک اور بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں روزی کے فرشتے زمین پر خاص طور پر آتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں اور چھتوں کو گندگی سے بالکل صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیے کہ محرم الحرام کی 9 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی رات 10 محرم یعنی شب عاشورہ ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی مہینے میں 10 محرم کا جو وقت آتا ہے اسے یوم عاشورہ کا مبارک وقت کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے ہی یہ برکت اور فضیلت والی رات شروع ہو جاتی ہے۔
اب اس وقت میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات نفل نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ 6 رکعات کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ پورا طریقہ میں اب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرض کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں پڑھیں اور پھر نفل پڑھیں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر یعنی ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد اب آرام سے بیٹھ جائیں اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعات نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور یاد رہے کہ وہ بھی 2 رکعات کر کے پڑھنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعات پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعات پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخری 2 رکعات پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعات کر کے 3 بار میں آپ کل 6 رکعات پوری کریں گے۔ سب سے پہلے آپ پہلی 2 رکعات نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اسی طرح کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اسی طرح سے آپ کو دل میں نیت کرنی ہے، بس ذہن میں یہ خاص بات اور مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعات کے وسیلے سے اور ان 2 رکعات کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں وسعت عطا فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ لمبی عمر دے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، یعنی لمبی عمر کے لیے اور عمر میں خیر و برکت اور زیادتی کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نمازوں میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی پوری سورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے آرام سے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ایک بار سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ تمام طریقے مکمل کرنے کے بعد جب آپ التحیات میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعات نماز پوری ہو گئی۔ 2 رکعات نماز پوری ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے ہیں یا وقت کم ہے تو آپ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورت 21 بار دہرا کر پڑھیں۔ یاد رکھیے کہ سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اترتی ہے، اور جو انسان اس نیت سے تلاوت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام رکی ہوئی مشکلیں آسان فرما دے، تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پکا کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے، وہ اس رات مانگنے پر سکون اور سلامتی بھی ضرور دے گا۔ یہ اللہ کا کلام آپ کی اندھیری قبر اور قیامت کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعات نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعات کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک ضروری بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت دے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور زمین اور آسمان کی بلاؤں سے ہمیشہ بچا کر رکھے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنا ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں اتریں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی، اسی طرح سے آپ ہر طریقہ پورا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور التحیات وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت پوری ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 بار پھر سے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت پوری پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک بہت خاص بات دھیان میں رکھیں کہ آج کل بہت سے لوگ روزی کی تنگی اور پیسے کی کمی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یوم عاشوراء کی یہ خاص نفل نماز رزق کے بند دروازے کھولنے کی بہترین چابی ہے۔ اس لیے آخری 2 رکعت پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے دروازے سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہمارے گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب آخر کے 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں۔ ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بچا کر رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے، بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی پوری پڑھ لیں گے۔ جیسے دوسری نمازیں پڑھتے ہیں ویسی ہی یہ 2 اور دونوں رکعت آرام سے پوری کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کی جو سورت ہے یہ 21 بار دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز پوری ہونے کے بعد آپ کو دعائے عاشوراء بہت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے عاشوراء خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے عاشوراء یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے پوری پڑھ لی یا پھر سن لی تو آپ سننے کے بعد اپنا ہاتھ رب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر کہیں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے اور یوم عاشوراء کی عظمت کی برکت سے میری لمبی عمر خیر کے ساتھ عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت دے۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما
اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں اور تمام دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر مالدار اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین، وہ خاص گھڑی جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا وہ وقت جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، جب آپ یہ سب عمل کر لیں تو اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی تھی۔ یقین مانیے، جو تڑپ کر اور برو کر اس وقت مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے بہت بڑے ہیں اور وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل کو دور کر دوں۔ آج کا یہ مبارک دن اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام ضرورتیں اور مرادیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی فرمائے گا اور رزق کی برکتیں بھی بھیجے گا۔ دوستو، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آج کے اس ایمان تازہ کرنے والے بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اس بھلائی کے پیغام کو کم سے کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی خاص ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ نصیب فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔